بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمان۔ آپ سب مجھے جانتے ہیں۔ میری پچھلی ویڈیو کو دیکھ کر لازمی آئیں اور جانیں کہ ایمان کی اصل کہانی ہے کیا۔ تو کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ میں اپنے میکے رہی 2-4 دن جتنا مجھے رہنا تھا، خوشی خوشی اپنے گھر میں واپس لوٹی۔ میرے ماں باپ بھی خوش تھے کہ چلو بیٹی آئی، کچھ دن رہ گئی۔ جو باتیں ہوئی ان کو ہم نے درگزر کیا، اور جو نصیحتیں کرنی تھی مجھے میری امی نے یا میرے گھر والوں نے وہ بھی کر دی۔ اب میرے خیال سے مجھے تھوڑی سی عقل آ چکی تھی۔ اپنے گھر واپس آئی، آتے ہی میری نندیں بہت خوش ہوئیں اور ہمارا رشتہ اسی طرح قائم و دائم رہا۔ میں نے اپنے اس رشتے کو خوب نبھانے کی کوشش کی اور میرے خیال سے کہ نندیں اچھی ہی ہوتی ہیں۔ پھر کچھ ٹائم گزرا اور تقریباً کچھ ٹائم کے بعد میں پریگننٹ ہو گئی۔ ہمارے گھر میں ایک خوشی کا ماحول سا ہو گیا۔ سارے اس قدر خوش تھے، میری ساس سسر، میری نندیں، دیور جیٹھ جٹھانیاں، سارے بہت خوش تھے۔ میرے ہسبینڈ سارے خوش تھے کہ گھر میں ایک ننھا منا سا مہمان آئے گا۔ کچھ ٹائم ایسے ہی گزرتا گیا۔ میرے ہسبینڈ کی جاب بہت اچھی تھی، وہ ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ وہ ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان تھے۔ میرے ہسبینڈ کا نام تو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا ہی نہیں۔ میرے ہسبینڈ کا نام احسن ہے اور وہ بہت لونگ ہسبینڈ تھے کیا ہیں تو ٹائم گزرتا گیا۔ ایک دن میرے ہسبینڈ کچھ پریشان سے کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے خیال سے مجھے 8واں مہینہ ہوگا۔ وہ کمرے میں آئے اور کہنے لگے کہ امی ابو چاہتے ہیں کہ میں اب باہر چلا جاؤں، کسی آؤٹ آف کنٹری، کہیں یورپ والی کنٹری، جہاں سے میں اچھا خاصا ارن کروں اور میں اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا اچھے سے خیال رکھوں۔ میں سن کر تھوڑا چونک گئی اور کہنے لگی اچھا خاصا تو گزارا ہو رہا ہے ہمارا، کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ کہنے لگے بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، میں نے بھی امی ابو سے یہی سوال کیا تھا، مگر وہ کہنے لگے کہ بیٹا اب فیملی بڑھتی جا رہی ہے، پہلے گھر میں ایک ممبر آیا تھا، اب ایک ننھا منا سا اور آنے والا ہے، اور ہماری سوچ ہے کہ چھوٹے بچوں کی اخراجات کم ہوتے ہیں، بلکہ چھوٹے بچوں کے اخراجات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کرو اور جانے کی تیاری کرو۔ میرے سسر نے میرے ہسبینڈ کا پاسپورٹ لیا اور اس پر فوراً سے کام کروانا شروع کر دیا۔ میں تھوڑی اداس بھی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت تو ان کو میرے پاس ہونا چاہیے، لیکن خیر گھر والوں کا فیصلہ تھا، مجھ سے تو کسی نے اجازت طلب بھی نہ کی اور میرے ہسبینڈ سے بھی کسی نے ان کے دل کی بات بالکل نہ پوچھی، بس ان پر ایک حکم صادر ہوا کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے جانا ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے ہسبینڈ کی فلائٹ تھی۔ ہم میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ ایسی حالت میں مجھے ان کے ساتھ اور انہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کی ضرورت تھی تو وہ تھے۔ خیر جانے کا وقت قریب آیا، سب تیار ہوئے، ایئرپورٹ کی تیاریاں ہوئی۔ اچانک مجھے آرڈر آیا کہ آپ ایئرپورٹ تک نہیں جا رہی۔ مجھے ایک اور دھچکا لگا کہ پتہ نہیں آپ جانے کتنے عرصے کے بعد ملاقات ہو، کب جانے ہم دونوں دوبارہ ملیں۔ مجھے تو جانا تھا، میں نے تھوڑی ضد بھی کی، لیکن مجھے یہی آرڈر آیا کہ آپ کا 8واں مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں آپ کو سفر کرنا الاؤ نہیں ہے، ہو سکے تو احتیاط کرو۔ خیر اللہ اللہ کر کے بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور سب بڑوں کی بات سنی اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں نے اپنے شوہر کو اپنے سے الوداع کیا۔ گھر میں میں اکیلی نہ تھی، میرے ساتھ میری نند کو چھوڑا گیا، چھوٹی نند کو۔ ٹائم گزرا، گھر والے ان کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آئے اور میں اپنے کمرے میں اکیلی اداس تھی۔ اچانک ایک فون کی گھنٹی بجتی ہے جس پہ ایک ان نون نمبر ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ عموماً تو میں ان نون نمبر نہیں اٹھاتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک یہ بھی بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ہسبینڈ ہی نہ ہو، کہیں سے کر رہے ہوں، میرا حال چال جاننا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے ان کا وہاں پر انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو۔ اسی کشمکش میں ڈھیر سارے سوالات جوابات میرے دماغ میں ایک سیکنڈ کے اندر آئے اور گئے۔ خیر میں نے فون اٹھا لیا۔ فون اٹھاتے ہی ایک عجیب سی آواز تھی، آپ مسز احسن بات کر رہی ہیں؟
مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ احسن نے کس کو میرا نمبر دیا ہوا ہے جو کہ مجھے ان کے نام سے مخاطب کر کے پکار رہا ہے۔ ڈرتے ڈرتے لرزی ہوئی آواز سے میں نے ہاں بولا۔ وہ کہنے لگا کہ احسن ہماری تحویل میں ہے۔ میں ایک دم سے شوق ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ملک سے باہر جانے والے تھے، ان کو تو ایئرپورٹ پہ فیملی اپنے ہاتھوں سے بٹھا کے آئی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ احسن کسی کے قبضے میں ہے؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہ آیا، میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ ایک تو میں پہلے ہی اداس تھی ان کے جانے کی وجہ سے، اور دوسری اداسی یہ تھی کہ میں ان کو ایئرپورٹ تک بھی چھوڑنے نہ جا سکی۔ میری فیملی میں جب بھی کوئی میرے نان کے، داد کے یا میرے اپنے گھر میں سے کسی کو باہر جانا ہوتا تو سب سے پہلے ہوتا تھا جی ایمان نے ایئرپورٹ پہ لازمی جانا ہے، کیونکہ ایمان بہت ضد کرتی ہے۔ تو پہلی دفعہ میرے ساتھ زندگی میں اس طرح کا واقعہ ہوا کہ میرا کوئی اتنا قریبی میرے سے اتنی دور جا رہا ہے اور اسے میں سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک نہ جا سکی۔ یہ سارا کچھ میرے پر گزر چکا تھا۔ اب اس سے بڑی، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ یہ کال، آخر کون شخص تھا یہ اور کہنا کیا چاہتا تھا؟ میرے تو جیسے ہوش و خواص ہی خطا ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا اس بات پہ میں روؤں، چیخوں، چلاؤں یا اس شخص سے سوال جواب کروں، آخر تم ہو کون اور میرے ہسبینڈ تمہاری تحویل میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی میری پوری فیملی ان کو سی آف کر کے آئی ہے، ان کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ہاتھوں سے ایئرپورٹ کے اندر کر کے آئی ہے۔ اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ میرے قبضے میں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں دوبارہ آواز گونجی، آپ سن رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں؟ میں لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولنا چاہ رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ میرا گلا کسی نے دبا لیا ہو، میری آواز تک نہ نکل رہی تھی۔ آخر کار اتنی ہمت جٹا کر میں نے آواز نکالنی چاہی تو میرے گلے میں سے صرف چو کی آواز نکلی۔ اگلا شخص سمجھ گیا کہ یہ عورت بہت سخت گھبرا چکی ہے۔ اس نے میرے پوچھے بغیر ہی کچھ سوالوں کے جواب دینے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں کسٹم آفیسر ہوں، آپ کے ہسبینڈ نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے اور وہ میری تحویل میں ہیں، وہ بہت زیادہ ڈرگ لے کر ملک سے باہر جا رہے تھے، ان کو کسٹم والوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب میڈم لمبی لگے گی ان کو، کوئی صورت نہ ہے بچنے کی، ان کو اتنی لمبی سزا ہوگی اور ہمیشہ کے لیے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں جا سکیں گے، ان پر بین کر دیا جائے گا انٹرنیشنل ٹرپ۔ میں یہ چیزیں سن کر کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی، آخر میں کیا کروں؟ میرے دماغ میں یہ بھی سوال آیا کہ آخر یہ بات مجھے ہی کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اصولاً تو اس بات کے لیے فون میرے سسر یا میرے دیور جیٹھ میں سے کسی کو آنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت مجھے کوئی ہوش نہ تھی اور اس طرح کا کوئی بھی سوال میرے دماغ میں گردش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے برعکس میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا میرے شوہر ٹھیک ہوں، اللہ کرے وہ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ خیر کرے، اللہ جی یہ کہاں سے ڈرگ آ گئی ان کے پاس، وہ تو ایسے نہ تھے، کہاں سے اللہ جانے کسی کا سامان لیا نے، کسی نے کیسے ان کے بیگ میں ڈال دی، اتنے وہ بے وقوف تو نہیں ہیں، وہ تو اچھے خاصے پنچول انسان ہیں۔ اس طرح کی ڈھیر ساری چیزیں میرے دماغ میں آ رہی تھی، لیکن میں کچھ بھی سوال کرنے کی کنڈیشن میں نہ تھی۔ ایک تو میری حالت اس طرح کی اور اوپر سے یہ کال، کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کروں تو کروں کیا۔ پھر اگلا بندہ خود ہی بولا کہ میڈم اگر بات بڑھنے سے بچانا چاہتی ہو تو اس مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو میں آپ کو بتاؤں۔ میں وہ مسئلے کا حل جاننے کے لیے بے قرار تھی، مجھے چاہیے تھا کوئی اس طرح کی چیز ہو جو میرے ہسبینڈ کے کام آ جائے، میں اپنی جان تک دینے کو تیار تھی، جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کی جان خلاصی ہو، وہ اس مسئلے میں نہ پھنسیں۔ اس وقت بس اور سارے خیال جتنے بھی تھے میرے دماغ سے سب نفی ہو گئے،
بس میرے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ فٹوفٹ مجھے وہ بات بتائی جائے کہ جس بات سے میرے ہسبینڈ کی جان خلاصی ہو سکتی ہے اس معاملے سے۔ میری طرح آپ بھی بے قرار ہوں گے، وہ مسئلے کا حل جاننے کے لیے، جس مسئلے کے حل کے تحت میرے ہسبینڈ کو وہاں سے چھوڑا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ بات میں آپ کو لازمی کل کے ولاگ میں بتاؤں گی، آپ لازمی دیکھیے گا۔ اور پچھلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لازمی جا کر دیکھیے گا، ایمان کی زندگی کے پہلے 2 پارٹ، ان میں دیکھیے گا کہ ایمان کس طرح کی تھی اور کس طرح اس کی شادی ہوئی، کس طرح وہ اپنے سسرال میں آئی۔ یہ ساری باتیں آپ لازمی دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا اپڈیٹ ٹائم سے ملتا رہے۔ اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔